السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ ہم اچھی سے اچھی ویڈیو، بہترین سے بہترین ویڈیو آپ سب کے لیے بنانے کی کوشش کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ آدمی ایک دن سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ وہ کیا منگوانا چاہتی ہیں۔ اس کی دونوں بڑی بیٹیوں نے کہا کہ وہ کپڑے منگوانا چاہتی ہیں، مگر اس کی سب سے چھوٹی بیٹی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور فرمانبردار تھی، اس نے گلاب کے پھول منگوائے۔ بوڑھا آدمی جب سفر سے واپس گھر جا رہا تھا تو اس نے ایک ویرانے میں عالی شان محل دیکھا۔ وہ محل کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہاں کسی شخص کو نہ دیکھا، مگر محل خوبصورتی سے سجا ہوا تھا اور کھانے کی میز پر کھانا بھی موجود تھا۔ آدمی بھوکا تھا، اس نے کھانا کھا لیا۔ جب وہ محل سے نکلا تو اس نے محل کے باغ میں سرخ گلاب کے پھول دیکھے اور اسے فوراً اپنی بیٹی کی فرمائش یاد آئی۔ وہ باغ سے پھول توڑ رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک خوفناک شکل کا آدمی آ گیا جس کی شکل درندے جیسی تھی۔ بوڑھا آدمی اسے دیکھ کر ڈر گیا۔ درندہ غصے سے بولا، تم نے میرے محل سے کھانا کھایا اور اب تم میرے باغ سے پھول توڑ رہے ہو، کس کی اجازت سے؟ بوڑھے آدمی نے ڈر کے مارے کچھ نہ کہا تو درندہ دوبارہ غصے سے بولا، اب تمہاری سزا ہے کہ اگر تمہاری کوئی بیٹی ہے تو وہ میرے ساتھ آ کر یہاں رہے، ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ بوڑھے آدمی نے وعدہ کر لیا کہ اس کی بیٹی درندے کے ساتھ محل میں رہے گی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی تینوں بیٹیوں کو اس حادثے کے بارے میں بتایا اور پوچھا کہ ان میں سے کون درندے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں بڑی بیٹیاں ایک خوفناک درندے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی جو اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، درندے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد بوڑھا آدمی اپنی بیٹی حسن بانو کو وعدے کے مطابق درندے کے محل میں چھوڑ آیا۔ حسن بانو جب محل کے اندر گئی تو اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ دراصل درندہ بوڑھے آدمی اور اس کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دوسروں کی طرح حسن بانو بھی اسے دیکھ کر ڈر جائے گی۔ حسن بانو گھومتے پھرتے اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں درندہ چھپا ہوا تھا۔ اسے پردے کے پیچھے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ حسن بانو نے اسے پکارا، آپ جو کوئی بھی ہیں پردے سے باہر آ جائیں۔ یہ سن کر درندہ پردے کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ حسن بانو اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن جب اس نے درندے کے ساتھ رہنا شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ درندہ بہت اچھا اور مہربان ہے۔ آہستہ آہستہ حسن بانو کا ڈر دور ہونے لگا۔ درندہ ہر روز حسن بانو کو ایک گلاب کا پھول پیش کرتا جسے وہ مسکرا کر قبول کرتی۔ ایک دن درندے نے حسن بانو سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر حسن بانو نے انکار کر دیا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن حسن بانو نے گھر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی بات سن کر درندہ اداس ہو گیا، مگر حسن بانو نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور واپس آئے گی۔ تب درندے نے اسے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ جب تم اسے رگڑو گی تو فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ لڑکی جب گھر پہنچی تو اس کا باپ اسے گھر کے باغ میں ملا۔ حسن بانو نے اسے محل میں گزارے ہوئے تمام دنوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اب حسن بانو نے اپنے باپ اور بہنوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ وہ مکمل طور پر درندے کو بھول چکی تھی۔ ایک دن اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ درندہ سخت بیمار ہے۔ حسن بانو نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور انگوٹھی کو رگڑنے لگی۔ وہ اسی وقت محل میں پہنچ گئی۔ حسن بانو نے درندے کو ہر طرف ڈھونڈا، تب وہ اسے ایک ویرانے میں بے ہوش پڑا ملا۔
حسن بانو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے درندے سے کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تب ایک دم وہاں سے درندہ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک خوبصورت شہزادہ حسن بانو کے سامنے آ گیا۔ شہزادے نے حسن بانو کو بتایا کہ وہ جادو کے اثر میں تھا اور یہ جادو تب ٹوٹتا جب کوئی حسین لڑکی اس سے شادی کے لیے تیار ہوتی، مگر اس کی خوفناک شکل کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اب حسن بانو اس سے شادی کے لیے تیار ہوئی تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ حسن بانو نے شہزادے کے ساتھ شادی کر لی اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔